السلام علیکم ناظرین، میں عمران فیاض ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران فیاض آفیشیل کے نام سے۔ دوستو، آج ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم چند پہلو ڈسکس کر سکتے ہیں، ادروائز ان کی پرسنالٹی پہ تو ہزارہا دفعہ بات ہو سکتی ہے۔ ان کی پرسنالٹی، ان کی لائف، ان کا اٹھنا بیٹھنا، وہ سوتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، تبلیغ کیسے کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے، تجارت کیسے، ہم شاید سینکڑوں سال بھی بات کرتے رہیں تو ان کی سیرت سے ریلیٹڈ شاید باتیں ختم نہ ہو۔ لیکن اوبویسلی دوستوں کو بتانے کے لیے، اپنی امت کو سمجھانے کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے علماء بات کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ڈسکس کی جائیں کہ جو شاید وہ کچھ نہ کچھ اس کی پرسنالٹی میں، اگلے بندے کی لائف میں کوئی بہتری آ سکے۔ تو اس لیے چند پہلو ہیں، ان پہ انشاءاللہ آج ہم روشنی ڈالیں گے کہ بطور ایک انسان اور بطور ایک شخصیت ہمارا کیا رول ہونا چاہیے معاشرے میں، بطور ایک تاجر اور کاروباری ہمارے کیا پرنسپلز ہونے چاہیے، بطور ایک معاشرتی رہنما یعنی حقوق العباد کے تعلیمات جو ہیں وہ کیا دیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بطور ایک شہری اور ایک ہم وطن ہونے کے ناطے انہوں نے ہمیں کیا گائیڈنس دی۔ یہ جو 3-4 پہلو ہیں، ان پہ آج ہم بات کریں گے اور ہم رہنمائی لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی گزاری۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اوصاف سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، قرآن نے گواہی دی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم اخلاق پر ہیں۔ ہمیشہ نرم اور بامقصد بات کرتے تھے، اٹھنا بیٹھنا، سادگی، عام لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھتے تھے، امت کے ساتھ اتنا زبردست حسن سلوک، غلاموں کو عزت دینا، یتیموں کو، غریبوں کو سہارا دینا، یہ ان کی ہمیشہ سے ان کی پرسنالٹی کا ایک بہترین حصہ رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک باندی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میرا ایک کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا جب تک اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی۔ یہ ان کی عاجزی کا اور یہ ان کے اخلاق کا لیول تھا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ اخلاق تھا اور عاجزی تھی۔ دوستو، دوسری چیز جو ہم مینلی ڈسکس کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا کاروباری تعلقات، کاروباری معاملات، جس طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، جس طرح چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری ہیرا پھیریاں چل رہی ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو سب سے بہترین مثال ہو سکتی ہے جس کو ہم سامنے رکھ کے اپنی تجارت میں برکت کیسے ڈال سکتے ہیں، اپنے بزنس میں بہتری کیسے لے کے آ سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کے اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین مثال کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت شروع کی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بالکل جو شروع کے ادوار تھے اس میں انہوں نے جب تجارت سٹارٹ کی تو بڑی ہی سپیڈ سے پورے مکہ میں وہ ایک بڑا ایماندار تاجر مشہور ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کے ساتھ جب تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دیانتداری رکھی اور آپ کی ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے نکاح کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے ڈھیر میں کچھ گیلا حصہ چھپا ہوا دیکھا تو آپ نے اس تاجر کو یہ فرمایا کہ یہ اگر گیلا ہوا حصہ نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو جان بوجھ کے چھپایا ہوگا، اگر یہ گیلا حصہ آپ اگر اوپر رکھ لیتے تو اس میں بے ایمانی کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا، اور آپ نے یہ اعلان وہاں پہ کیا تھا کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ کامیاب بزنس صرف تب ہی ہے جب آپ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ آپ اپنا بہترین کام انجام دیتے ہیں۔
ایٹ دا سیم ٹائم دوستو معاشرت اور حقوق العباد پر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور بہت دفعہ بڑا تفصیلاً یہ بات کی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح سے دنیاوی طور پہ اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لائے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، پھر اسی کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت ہی عبادت گزار تھی مگر لوگوں کو تکلیف دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اتنے سخت الفاظ آپ نے کیوں فرمائے؟ اس کی بیک گراؤنڈ ریزن ظاہر ایک ہی ہے کہ آپ نے حقوق العباد کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی سراؤنڈنگ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کا ایک بیسک جزو ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم بخاری میں اور مسلم میں بھی حدیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ اسے چھوڑتا ہے، اور نہ اس کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ دوستو غزوہ بدر آپ کو یاد ہوگا، اس میں ایک صحابی جو بہت ہی کمزور تھے، بڑے ویک تھے، ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی اور وہ اپنی ویکنس کی وجہ سے چل نہیں پا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کو لگا کہ یہ تو بہت لمبا عرصہ شاید نہ چل سکے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اناؤنس کیا کہ جو اس کو سواری دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کرام نے اپنے جانور جو ہے وہ سارے، ہر صحابی نے اپنا جانور جو ہے وہ اس کو دینے کی ایفرٹ کی، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک اونٹ پہ اس نے بیٹھ کے اور اپنی سواری جو ہے وہ لی۔ ظاہر ہے اس میں بھی آپ نے اپنی سراؤنڈنگ میں آپ نے اپنے حلقہ احباب نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون ایسا دوست، کون ایسا فیملی ممبر، کون آپ کے ساتھ چلنے والا، آپ کے ساتھ سفر کرنے والا جس کو کوئی بھی ضرورت ہو اور آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ عبادت کی اصل روح تب ہے جب ہم بندوں کے ساتھ انصاف اور رحم کا سلوک کریں۔ دوستو بطور شہری ہم کیسے ہیں، بطور ہم وطن ہم کیسے ہیں، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہت رہنمائی کی ہوئی ہے۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو دیکھ کے فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب جگہ مجھے مکہ ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں یہاں سے کبھی بھی نہ جاتا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے اتنا ہی محبوب بنا دے جتنا کہ مجھے مکہ عزیز ہے۔ دوستو بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ مومن کے لیے امارت کی مانند ہے۔ مساک مدینہ کے ذریعے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک بہت ہی امیر صحابی تھے۔ جب وہ مکہ میں تھے ان کے بے تحاشا بزنسز تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے مدینہ میں ہجرت کی تو اپنی ساری دولت وہ پیچھے چھوڑ کے آ گئے تھے۔ تو وہاں پہ بھی حضرت سعد بن ربی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آفر کیا کہ آپ میری دولت کا ایک میجر پورشن رکھیں، کیونکہ آپ وہاں پہ ایک بڑے کامیاب بزنس مین رہے ہیں، تو آپ مجھ سے جتنی دولت لینا چاہیں آپ مجھ سے دولت لے لیں۔ لیکن انہوں نے ان کو دعا دی اور خود محنت کر کے دوبارہ سے انہوں نے مدینہ میں اپنا بزنس قائم کیا اور انہوں نے دوبارہ سے اپنا نام روشن کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیپٹنسی میں کس طرح سے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو، ایک دوست دوسرے دوست کو، ایک صحابی دوسرے صحابی کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، کس حد تک ایک دوسرے کو فیور کرتے تھے۔ ایک قوم کی طاقت اس کے افراد کا اتحاد اور بھائی چارہ ہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ جو 3-4 پہلو ہم نے ڈسکس کیے، یہ اوبویسلی ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ شخصیت کی بنیاد اوبویسلی اخلاق پہ ہے۔ ہمارا اخلاق جتنا بہتر ہوگا الٹیمیٹلی اتنے ہی بہترین پرسنالٹی ہماری ہوگی۔ کاروبار میں جتنا ہی بہترین طریقے سے ہم چلیں گے، جتنی دیانتداری سے ہم چلیں گے، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار اتنا ہی بہترین طریقے سے پھلے پھولے گا۔ اور معاشرت میں آپ نے انصاف کیسے بانٹنا ہے، آپ نے حقوق العباد کا خیال کیسے رکھنا ہے، یہ اللہ کے نبی کی ذات سے ہم بہترین طریقے سے ہم وہاں سے چیزیں اخذ کر سکتے ہیں۔ اور کس طریقے سے ہماری ملک و قوم، ہمارا بھائی چارہ، وطن سے محبت
کس طریقے سے مضبوط ہوتا ہے، اس کی رہنمائی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دفعہ کی ہے۔ دوستو عید میلاد النبی کے خاص موقع پہ کیونکہ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو عید میلاد النبی کا جو اصل پیغام ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارنے میں نافذ کرنی چاہیے۔ اگر ہم سچائی، رحم دلی، بھائی چارے کو اپنائیں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوں گی، اور ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی انشاءاللہ۔